اسلام ہمیں دنیا سے کٹ کر یا الگ رہنے کا درس بالکل نہیں دیتا، بلکہ عام کاروباری مراکز اور معاشی مراکز میں شامل ہو کر اسلام کے اصولوں کو عام کرنا سکھاتا ہے۔ عربوں میں اوکاز، ذوالمجاز اور مجنہ نام کی 3 بڑی منڈیاں ہوتی تھیں جن کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا محل وقوع تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں تھیں، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کے انعقاد کی تاریخیں بھی ایام حج کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں۔ جو لوگ فریضہ حج کے لیے خانہ کعبہ میں آتے تھے وہ ان تجارتی منڈیوں میں بآسانی شرکت کر سکتے تھے، وہ اپنا سامان بیچ لیتے اور ضرورت کی اشیاء خرید بھی لیتے۔ ان اجتماعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ادبی اور ثقافتی محفلیں بھی منعقد ہو جاتی، جن میں شعراء اپنا کلام سنا کر اور خطباء اپنی فصاحت و بلاغت سے لوگوں کو متاثر کر کے داد تحسین وصول کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجارتی منڈیوں کا اور میلوں کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے ان میں عملی طور پر شرکت کر کے لوگوں کو یہ سکھایا کہ روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے اور معاشی سرگرمیوں کے درمیان میں دین کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان میلوں میں اور تجارتی منڈیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے اور دعوت دینے سے ہمیں کئی عملی سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، مارکیٹ اور دعوت کا باہمی ربط۔ اسلام میں کاروبار کا مقصد صرف مال کمانا نہیں ہوتا، بلکہ تجارتی منڈیاں لوگوں کے ربط، تعارف اور اخلاقی ویلیوز اور قدروں کو پھیلانے کا بھی بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ دوسرا سبق، تاجر کی سماجی ذمہ داری۔ ایک مسلمان تاجر اپنے سچے کردار، ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے نہ صرف مارکیٹ میں مثبت تبدیلی لاتا ہے بلکہ پوری سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں دین اور تجارت، معاشی جدوجہد اور اخلاقی ذمہ داری ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا مکمل حصہ ہیں۔ اپنے کاروبار اور شعبہ زندگی میں رہتے ہوئے ہی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا اسلامی طرز زندگی کی اصل روح ہے۔ یہ پیغام دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور پلیٹ فارم کو لائک، سبسکرائب، فالو کریں۔